وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، انشاءاللہ اس بابرکت اور پر رونق رات میں آپ کے سامنے میں جس عنوان کی وضاحت کا ذمہ دار اور مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے زکوٰۃ، اہمیت، فرضیت اور اس کے تقسیم کے طریقہ کار. اس کے تعلق سے چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھوتری اور نما کے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے مال میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کا مال آفات سے، بلیات سے، تلف ہونے سے، نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کا مال بڑھتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں عام طور پہ حسد کا بھی جذبہ رکھا ہے. تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مالداروں کے مال کے اوپر بسا اوقات حسد کے شکار ہوتے ہیں. اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مالداروں کے مالوں میں ایک متعین حصہ مقرر فرمایا جو سال میں ایک مرتبہ ان کو دینا ہے. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین 2.5% یعنی اللہ تعالیٰ 98 روپیہ 100 روپے میں اگر آپ حساب لگائیں تو 97.5 روپیہ ہمارے لیے چھوڑتا ہے، اور 2.5 روپیہ لے کر کے غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ وہ مال بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں انسان کی عقل مندی کا کوئی دخل نہیں ہے. لو کانت الارزاق تجری علی الہجا، عربی شاعر کہتا ہے لو کانت الارزاق تجری علی الہجا ہلکنا اذا من جہلہن البہائم. اگر روزیاں عقل مندی کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی تو جانور اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے. ان کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، باوجود اللہ رب العالمین انہیں روزی عطا کرتا ہے. تو روزی اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کا ملنا یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور انسان کے عمل دخل کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے، کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پسینہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن ان کو اتنی ہی روزی ملتی ہے جس سے وہ دن بھر میں گزارا کر سکیں.
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ کالر جابس، صبح سے لے کے شام تک 2 سگنیچر کر کے تھک جاتے ہیں، اور نوکری ان کی کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ تو کروڑوں میں ان کی تنخواہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین انہیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تقدیر کے اعتبار سے روزی لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم روزیوں کے اندر اضافہ کر دیتے تو لوگ زمین کے اوپر فتنہ و فساد مچاتے، باغی ہو جاتے، شرکش ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین ایک اندازے اور ایک مقدار کے مطابق لوگوں کے درمیان اپنے فضل اور اپنے عدل کے قانون کے مطابق روزی کو تقسیم کرتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے ایک مقررہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں 26 مقام پہ اللہ رب العالمین نے نماز کو اور زکوٰۃ کو، صلات کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے 26 مقام پہ، اور تقریباً 3 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو اکیلے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کو اکیلے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے، یہ کہے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ٹیکس ہے، ہم کیوں دیں گے، تو وہ آدمی دائرے اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فواللہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، قسم اللہ کی جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا تو اس تفریق کے اوپر ہم اس سے لڑائی کریں گے اور اس سے قتال کریں گے۔ اسی طریقے سے اسلام کے رکن میں سے زکوٰۃ یہ 3 نمبر کا رکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد نماز قائم کرنا اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا، یہ فریضہ ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں، کنز کرتے ہیں، دفن کر کے رکھتے ہیں۔ آج کل دفن کرنے کا زمانہ تو نہیں ہے، بینکوں کے اندر لوکرز ہوتے ہیں، وہاں لے جا کر کے لوگ اپنے قیمتی سامان اور سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کہا جو لوگ اس طرح سے سونے اور چاندی کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بشارت خوشی کی ہوتی ہے، غم کی بشارت نہیں ہوتی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بشارت میں ایک معنی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ خبر دینا جس خبر سے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جائے، چاہے اس کا تعلق خوشی سے ہو یا اس کا تعلق غمی سے ہو، اور دونوں خبروں سے انسان کا چہرہ، اس کا ایکسپریشن بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے۔ خوشی کی خبر دی جائے تو انسان کے شکل و صورت کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور غم کی خبر دی جائے تب بھی اس کی شکل و صورت کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بشارت کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری دے دیجئے تاکہ اس سے ان کا چہرہ بدل جائے۔ اس کے بعد کہا یوم یحمى علیہا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے مال کو، سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو تختی بنا دے گا، ایسے تختی، اور ان تختیوں کو تپا کر کے، گرم کر کے اس سے انسان کے جسم کو کیا کرے گا؟ داغے گا، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ دیکھیے کتنی زبردست مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغے گا، اس سونے اور چاندی سے اس کی پیشانی کو داغے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس کے پہلو کو داغے گا، وظہورہم، اور اس کے پیٹھ کو داغے گا، اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے
جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اکٹھا کیا کرتے تھے. فذوقوا بما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے اس کا تم آج مزہ چکھو، اس کی مزہ اس کو برداشت کرو، اس کو جھیلو. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے ان تینوں اعضاء کا انتخاب اس نے کیوں کیا؟ داغنے کے لیے. تو کہا آدمی جب بخیل ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز اگر مانگیے، طلب کیجئے، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ بل پڑتی ہے کہ کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں مانگنے والے، ہم سے مانگتے ہیں. اس کی پیشانی میں سب سے پہلے بل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو داغے گا. اور اس کے بعد وہ پہلو تہی کرتا ہے، پہلو دکھاتا ہے، لہذا اس کے پہلوؤں کو داغے گا. اور پھر جب بخالت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ قیامت کے دن اس کے پیٹھ کو داغے گا. یہ عذاب میں مناسبت ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زکوٰۃ، اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے مال کو ایک گنجا سانپ کی شکل میں کر دے گا. گنجا سانپ، وہ سانپ جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہو. کیا کبھی ایسا سانپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس کے سر کے اوپر بال ہے؟ ہاں دیکھیں ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے یہاں پہ گنجا سانپ؟ شجاع نقرا، اور مذکر ہوگا وہ سانپ. شجاع کہتے ہیں مذکر سانپ کو، مؤنث نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سانپوں میں مادہ سانپ جو ہے مؤنث، اس کا زہر کم ہوتا ہے مذکر کے مقابلے میں. تو اللہ رب العالمین وہ سانپ جو رکھے گا نا، وہ بھی نر سانپ ہوگا تاکہ اس کے اندر زہر زیادہ ہو. اور اس کے گلپھڑے کے نیچے انگور کے دانے کی طرح سے دو چیزیں لٹک رہی ہوں گی. لہزمتہ کا لفظ ہے، یہ لٹک رہی ہوں گی، جس کے اندر اس کا اضافی زہر یہ چھپا ہوا ہوگا. اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ اس کے گلپھڑے کو چیرے گا، اس کے گلپھڑے کو چیرے گا. اور وہ درد کے مارے چلائے گا، تڑپے گا. تو سانپ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جس کو دنیا کے اندر تم لاکروں کے اندر چھپا کر کے رکھتے تھے. اب مجھ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ساتھ لے کر کے چلو. تو بات چل رہی تھی گنجا سانپ. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا زہر اتنا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے سانپ کی کھوپڑی کے اوپر جو چمڑا ہے نا، وہ چمڑا اکھڑ گیا ہوگا. یعنی اس کا زہر خود اس سانپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. اب غور کیجئے، جس کو وہ کاٹے گا اور جس کو چبائے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بلبلائے گا، روئے گا. کہ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس اونٹ ہے اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب موٹا تازہ فربا اونٹ میدان محشر میں اس کے کندھے کے اوپر لاد دے گا، اور وہ اونٹ کو لے کر کے گھومتا پھرے گا چاروں طرف. اور وہ اونٹ اپنی آواز اور اپنی بولی بول رہا ہوگا. وہ جتنا اس کو چھڑانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ پیٹھ سے نیچے نہیں اتار سکے گا. اسی حال میں وہ ہوگا، اسی حال میں وہ قیامت کے میدان میں ہوگا. یہ اور اس جیسی بہت ساری وعیدیں کتاب و سنت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں وارد ہیں. لہذا میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر کوئی آدمی سستی سے نہیں دیتا ہے تو بادشاہ وقت اگر اسلامی حکومت ہے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ کیا کرے گی؟ وصولے گی، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالے گی. اور اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے مسلمان ہو کر کے تو وہ آدمی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گئے؟ اب آئیے ان مالوں کا ذکر کرتے ہیں جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے. جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے تو مال اور مویشیوں میں زکوٰۃ واجب ہے. اس تفصیل پہ ہم آپ کو نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ آج کل اس مقدار میں مویشی کسی کے پاس موجود نہیں ہے. ہم بات کریں گے سونا، چاندی اور کرنسی، سامان تجارت کے اوپر. سامان تجارت کے اوپر اس کو غور سے سمجھیے. سونا اور چاندی علماء کے راجح اور صحیح قول کے مطابق
تقریباً 90 گرام سونا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ 85 گرام سونا. تو چلیے 85 مانتے ہیں تو 85 مانیے, یا 90 مانتے ہیں تو 90 مانیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. 90 گرام اگر سونا کسی شخص کے پاس ہے اور سال گزر گیا, غور سے سنیے, سال گزر گیا, تو اب موجودہ زمانے میں اس سونے کی جو قیمت ہے, آپ نے خریدا ہے وہ نہیں, ابھی اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر نکلے گی, اس قیمت کے حساب سے, موجودہ قیمت کے حساب سے. اسی طریقے سے 595 گرام, یا کچھ علماء نے کہا کہ 600 گرام اور 5 گرام ایکسٹرا کیجئے, 600 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے, تب اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سونا اور چاندی کا مسئلہ سمجھ گئے. 90 گرام سونا اور 595 گرام چاندی یا 600 گرام چاندی. اب کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پاس چاندی بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, لیکن نوٹ ہیں, کاغذ کے کرنسی ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ غریبوں کے مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کا حساب چاندی سے لگائیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ موجودہ ریٹ میں 600 گرام چاندی خرید سکتے ہیں, تو اس پورے پیسے کے اوپر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ آپ کو لگے گا. 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ. کتنا؟ 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ حساب کر کے آپ کو نکالنا پڑے گا. لیکن کوئی آدمی آج خریدا چاندی, ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر سال نہیں بیتا ہے, تو چاہے چاندی کتنے ہی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یا کسی کے پاس آج 2 لاکھ روپے آئے یا 5 لاکھ روپے آئے, ابھی سال اس کے اوپر بیتا نہیں ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اتنا معاملہ کلیئر ہے. اب اس کے بعد آئیے, جو لوگ تنخواہ لینے والے ہیں, نوکری کرنے والے لوگ ہیں, تو مثال کے طور پہ 50,000 روپے کماتے ہیں منتھلی, 30,000 روپے اپنے خرچہ کے لیے نکال لیا, اب 20,000 بینک میں کھاتے میں چھوڑ دیا, مثال دے رہے ہیں آپ کو. اب وہ 20,000 جمع ہو کے 4 لاکھ روپے جمع ہو گیا, ایک مثال دیتے ہیں, اور وہ 600 گرام چاندی خریدنے کے لائق ہو گیا, تو کیا اب اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے تو کیسے ہے؟ بولیے, کیسے زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ شرط لگائی ہے کہ سال بیتنا چاہیے, جبکہ ابھی آخری 20,000 جو آپ نے اس میں چھوڑا ہے, ابھی اس پہ مہینہ بھی نہیں بیتا ہے, تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اب اس کا سال نکلے گا, مہینہ نکلے گا. ہر مہینے میں, محرم میں نکلا, سفر میں نکلا, ربیع الاول میں نکلا, تو کہا کیوں اتنے مصیبت میں پڑو گے؟ ایک مرتبہ حساب لگا کر کے, سال ابھی پورا ہوا, مکمل ہوا, ایک مرتبہ حساب نکال کر کے پورے پیسے کا زکوٰۃ نکال دو, اور پھر سال کا انتظار کرو. پھر جب سال آیا, تنخواہ تمہاری جمع ہو گئی, اب ایسی صورت میں پھر 1 سال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دو. ٹھیک ہے, ہو گیا کلیئر معاملہ. کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا پی ایف ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, اور یہ ہے کیا؟ نوکری پیشہ لوگوں کے نوکری کے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ کر کے گورنمنٹ یا کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے, اور جب ریٹائر یہ ہوتے ہیں تو اس کو وہ پیسہ کیا کرتی ہے؟ لوٹا دیتی ہے. یہی شکل ہے نا. یا جب کبھی بہت شدید ضرورت ہو تو درخواست دے کر کے اس کی پرکریا مکمل کر کے کچھ پیسے آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں, لیکن پھر اس کو واپس لوٹانا پڑتا ہے. ایسی صورت میں چونکہ آپ اس مال کے مکمل مالک نہیں ہیں, لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ مال آپ کو مل جائے, جب کبھی ملے, اور ملنے کے بعد آپ اس کو لے کر آ گئے اپنی تحویل میں, اور اس پر سال بیت گیا,
تب ایسی صورت میں کیا ہے، آپ کو اس کے اوپر زکات نکالنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے وہ مال جس کو آپ نے کسی کے سامنے گروی رکھا ہے، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، دکان خریدی آپ نے، اب صاحب دکان نے، دکان کے مالک نے آپ سے یہ کہا کہ میاں آپ 5 لاکھ روپے ہمارے پاس سیکورٹی رکھو، رکھتے ہیں نا لوگ، رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں، تو اس سیکورٹی کے اوپر زکات کون نکالے گا؟ کیا جس نے دیا ہے وہ نکالے گا یا جس کے پاس موجود ہے وہ نکالے گا؟ کیونکہ جو لیا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جو لیا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور جو دیا ہے وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی، پھر یہاں پہ معاملہ آئے گا سودی معاملہ۔ وہ آج کل ہوتا کیا ہے، دیکھیے میرے پاس یہ مکان ہے، اب میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کو کرائے پر لگانا چاہتا ہوں، اس کا کرایہ 10,000 روپے ہے، منتھلی آپ کو دینا پڑے گا، لیکن ایک شکل ہے، آپ ایسا کرو 10 لاکھ روپے ابھی مجھے دے دو سیکورٹی کے طور پر، اور ہم تمہارا کرایہ کیا کریں گے، 5,000 میں کام چل جائے گا تمہارا۔ کیا ہے یہ؟ ہیوی ڈپوزٹ جس کو کہتے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ، سود ہے یہ۔ کیا ہے بولیے؟ سود ہے، حرام ہے، اسلام میں یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ قرضہ جس کو دے کر کے آدمی منفعت طلب کرتا ہے، وہ منفعت کیا ہے؟ سود ہے۔ بہرحال ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اگر میرا پیسہ کہیں پہ سیکورٹی رکھا ہوا ہے، پگڑی میں جمع ہے، تو ایسی صورت میں اس پیسے کے ہم مالک نہیں ہیں، لہذا ہم اس کی زکات نہیں ادا کریں گے۔ جب کبھی وہ ملے، ہم جب دکان چھوڑ دیا آپ کی، آپ آئے دیکھ لیا، ہاں چلو ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، پورا پیسہ آپ نے مجھے واپس کیا، اب اس پیسے پر جب سال بیتے گا تب ہم کیا کریں گے؟ زکات نکالیں گے۔ ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑتے ہیں کچھ لوگ، استعمال کے زیوروں کے اوپر زکات نہیں ہے۔ وہ زیور جو آدمی استعمال کے لیے رکھتا ہے، یعنی خواتین عام طور پہ زیوروں کو کیوں استعمال کے لیے بناتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکات نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ بھائی استعمال کے لیے جو زیور آپ نے خریدا ہے وہ آپ کی سالڈ پراپرٹی ہے، سالڈ پراپرٹی ہے، کیوں اس کے اوپر زکات نہیں ہے؟ حدیث سنیے، ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک بچی تھی چھوٹی، اور بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنگن دیکھا بچی کے ہاتھ میں تو پوچھا اتودین زکات ہذا، کیا اس کنگن کی زکات دیتی ہو تم؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا تم کو کیا یہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ان 2 کنگنوں کے بدلے میں تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا کنگن پہنائے؟ تم کو یہ پسند ہے؟ روایت صحیح ہے، اس خاتون نے یہ کیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اپنے بچی کے ہاتھ سے 2 کنگن نکالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، کہا ہما للہ و رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کنگن نہیں چاہیے جو کل جہاں ہمارے لیے وبال جان بن جائے، اللہ کے راستے میں اس کو آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچہ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چاندی کے کچھ گہنے بنوائے، سونار سے کہہ کر کے کچھ گہنے چاندی کے بنوائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے سنگار کروں گی، بنوں گی، سنوروں گی، اس لیے ہم نے یہ زیورات خریدے ہیں، بنوائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی زکات دیتی ہو؟ زکات دو، ورنہ اس زکات نہ دینے کے اوپر عذاب دی جاؤ گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ استعمال کے جو زیورات ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ زکات ہے۔ سمجھ گئے؟ لہذا کوئی آدمی فیس بک پہ آ کر کے کہے اور واٹس ایپ کے اوپر آ کر کے کہے تو اس کی بات نہیں مانیے گا۔ صحیح مسئلہ دلیل کے ساتھ آپ کو ہم نے سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سامان تجارت۔ سامان تجارت، ہم نے بزنس شروع کیا، 1 لاکھ روپے اس پہ لگایا تھا، اب سال بھر ہم مال پرچیز کر کے اس میں
ڈالتے رہے, کچھ ڈالتے بھی رہے, کچھ بیچتے بھی رہے, کچھ ڈالتے بھی رہے, کچھ بیچتے بھی رہے. سال بیت گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہم کو دکان میں ایک ایک چیز گننی ہے, ایک ایک سوئی تاگے کا حساب رکھنا ہے. اور اس زمانے میں یہ مشکل تھا. آپ تو جی ایس ٹی پی ایس ٹی کمپیوٹر وغیرہ میں سب کچھ موجود ہے, کتنا آیا کتنا گیا سب حساب ہے. آپ اس حساب سے دیکھیے, اور دیکھنے کے بعد یہ دیکھیے کہ جو مال آپ کے یہاں بچا ہوا ہے اور جو مال مارکیٹ میں آپ نے دے رکھا ہے کسٹمر کو, ابھی آنے والا ہے پیمنٹ, وہ اور یہ سب ملا کر کے جو پیسہ بنتا ہے اس کے اوپر زکات آپ کو نکالنا پڑے گا. اچھا, یہ جو ہمارا مال ہے دکان میں, اس میں کس ریٹ کا اعتبار ہوگا؟ جس ریٹ سے ہم نے خریدا ہے اس ریٹ کا, یا جس ریٹ سے ہم بیچتے ہیں اس ریٹ کا؟ بولے کس ریٹ کا؟ خرید کے ریٹ کا نہیں, جس ریٹ سے ہم بیچتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا, کیونکہ وہ مال ہے نا اصل فائدہ. خرید کا اعتبار کبھی نہیں کیجیے گا. مثال کے طور پہ کپڑے کا دکان ہے اور کپڑا ہم خرید رہے ہیں 50 روپے میٹر, مثال کے طور پہ سورت سے منگوا رہے ہیں, کلکتے سے منگوا رہے ہیں 50 روپے میٹر, اور یہاں کسٹمر کو دے رہے ہیں 100 روپیہ میٹر, تو کتنے کر کے حساب لگائیں گے؟ یہاں کاروباری لوگ عام طور پہ گچا دیتے ہیں. کرتے کیا ہے کہ چونکہ ہم نے خریدا ہے اس کو کتنے میں 50 روپے میں, تو 50 کے حساب سے جوڑتے ہیں. نہیں, جو کچھ ہے, چاہے ٹائر کا بزنس ہو, چاہے لوہے کا بزنس ہو, چاہے بیرنگ کا بزنس ہو, گاڑی کا بزنس ہو, کسی چیز کا بزنس ہو, آپ جو بیچنے کی قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے آپ حساب لگائیے اور دیکھیے کہ 650 گرام چاندی خریدنے کے برابر اگر پیسہ آپ کا ہے تو 2.5% اس میں کیا نکلے گا؟ زکات نکلے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی بلڈر ہے, مکان بناتا ہے, 40-50 کمرے بنائے اس نے, ہاں 5-6 کمرے بک گئے, باقی کمرے ابھی بکے نہیں ہیں. بنایا ہے اس نے, ایک مثال دے رہا ہوں, بنایا ہے اس نے 2020 میں, اس وقت اس کی لاگت تھی 2 کروڑ روپے, ایک مثال کے طور پہ سمجھیے. آج 2024 میں اس کی قیمت ہو گئی ہے 5 کروڑ روپے. زکات کتنے میں نکلے گی؟ 5 کروڑ میں نکلے گی, یہ جان لیجئے گا. جب کبھی وہ بیچے گا, جس وقت وہ نکال رہا ہے اس وقت کے ریٹ کا اعتبار ہوگا. یہ کہے گا کہ نہیں مولانا ہم نے تو لگایا ہے 2 کروڑ ہے, تو لگایا 2 کروڑ کا ہے, لیکن ابھی بیچو گے تو آئے گا کتنا آئے گا؟ 5 کروڑ. بزنس کے لیے تو ہے. لیکن ایک آدمی ہے, اس نے زمین کی خریداری کی, مسائل سمجھیے, اس لیے زمین خریدا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں میرے, تو چلو ایک گھر میں گزارا ہو جا رہا ہے, یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر گھر ہم کو چاہیے ہوگا, تو بچے کے لیے ہم گھر وہاں پہ بنا لیں گے, زمین رہے گی تو انشاءاللہ وہاں کچھ کر لیں گے. یہ سوچ کر کے آپ نے زمین لی تھی اور لے کر کے آپ نے چھوڑ دیا, چاہے وہ 10 کروڑ کی زمین کیوں نہ ہو, اس پہ زکات نہیں ہے, اس پہ زکات نہیں ہے اگر یہ نیت ہے تو. ہاں, جب کبھی آپ نے اس کو بیچا, یعنی مجبوری ہوئی آپ کو, کبھی مجبوری آ جاتی ہے انسان کے ساتھ, بیچنے کی نیت سے لیا نہیں تھا, لیا تھا کہ بال بچے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو بیچنا پڑا, تو جس قیمت سے آپ نے بیچا ہے اس قیمت پہ اگر سال بیت جائے تو اس پہ آپ کو زکات نکالنا پڑے گا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ نہیں سمجھے؟ زمین خریدا تھا 1 لاکھ میں, اب بیچنے کی نیت نہیں تھی, زکات نہیں ہے. 4 سال کے بعد کوئی معاملہ پیش آ گیا, ہم کو زمین ہٹانی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی زمین بکی 10 لاکھ میں, ایک مثال دے رہا ہوں. اب یہ 10 لاکھ خرچہ کر دیا, کوئی بات نہیں ہے, خرچہ ہو گیا پیسہ, بیٹی کی شادی پہ کر دیا, یا پڑھانے میں لگا دیا, کچھ اور کرنے میں لگا دیا, بیٹے کو باہر بھیجنے میں لگا دیا, خرچہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 10 لاکھ اگر بچا رہا اور اس پہ سال بیت گیا تو اب 2.5% کے حساب سے آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب رہا مسئلہ قرضے کا, اس کو سمجھیے. یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں, میرے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ میرے پاس قرضہ ہے, تو کیا ہم اپنے مال کا زکات نکالیں یا نہیں نکالیں؟ دیکھیے, قرض کی 2 قسم ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ قرض حال ہے,
حال مانے ابھی دینا ہے. مثال کے طور پہ کسی سے ہم نے قرضہ لیا 1,00,000 روپے اور کہا کہ میاں ہم آپ کو قرضہ عید کے دوسرے دن لوٹائیں گے. سال بھر کے لیے لیا تھا پیسہ. اب یہ 1,00,000 روپیہ ان کا ہے, ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, عید کے دوسرے دن لوٹانا ہے. سال بیت گیا اور عید کے دوسرے دن ہم جا کر کے ان کو دے بھی دیا پیسہ, تو ہمارے اوپر زکوٰۃ اس کا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قرض حال. لیکن ہم نے وعدہ کیا ہے 2 سال کا اور یہ پیسہ ہم رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, تو اور کہہ رہے ہیں کہ قرضہ ہے ہمارے اوپر, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو قرضہ ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, آپ قرضہ کیوں نہیں ادا کر دے رہے ہیں؟ اس پیسے سے ادا کر دیجئے. اور اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں, وہ پیسہ آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں, تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس 4,00,000 روپے ہے لیکن بینک کا ہم قرضہ رکھتے ہیں 10,00,000 روپے. تو ہم کہتے ہیں اگر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 کا 4 اٹھا کے بینک کو دے دو, ختم, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. لیکن اگر تمہارے پاس ہے اور تم بینک کو 20,000 30,000 40,000 کر کے دے رہے ہو, تو یہ قرضہ تم کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکے گی. آگے یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اب سمجھے مسئلے کو؟ ٹھیک. اسی طرح سے یہ قرضہ کا مسئلہ ہو گیا, زمین کا مسئلہ بھی ہو گیا لگ بھگ, اور کیا بچا؟ اور کچھ بچا؟ سامان تجارت کا بھی ہو گیا. ہاں, زکوٰۃ جس کا مال ہے نا وہی دے گا. مثال کے طور پہ خاتون کا زیور ہے گھر میں, تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ ہاں, شوہر پہ نہیں, خاتون پہ ہے, اسی پر ہے زکوٰۃ, کیونکہ مال اس کا ہے. اپنے سونے سے کاٹ کے دے گی. 2 انگوٹھی کم کرنے کے لیے کہیے, کم کرو 2 انگوٹھی, کیونکہ مال اس کا ہے. جو مال کی مالکہ ہے زکوٰۃ وہی دے گی. لیکن اگر اس کا شوہر اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے زکوٰۃ دے دیتا ہے کہ میری بیوی کچھ نہیں کماتی ہے, اور وہ کہاں سے دے گی, اس کے پاس تو کیش نہیں ہے, تو ایسی صورت میں شوہر کا یہ احسان ہے اپنے خاتون کے اوپر, یہ جان لیجئے گا, یہ احسان ہے. ورنہ اپنے مال کا زکوٰۃ ان کو خود دینا پڑتا, کیونکہ وہ اس مال کی کیا ہیں؟ مالکن ہیں, اور جو مالک ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے, جو مالک ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا, زکوٰۃ جب نکالتے ہیں ہم لوگ, عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کرتے کیا ہے, ہم لوگ کیش سے نکالتے ہیں زکوٰۃ, سونے کا یا چاندی کا. اگر چاندی ہی سے یا سونے سے ہی نکال دیں تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ کیش سے نکالتے ہیں, سونا جو ہے وہ ویسی کا ویسی ہے, پھر سال بیتتے بیتتے کچھ اور پرچیز کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, پھر زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو بھاری ہوتی ہے. اگر 2 انگوٹھی کھڑکا دی جائے اور اسی سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو معاملہ بیلنس بنا رہے گا اور بھاری بھی نہیں پڑے گا. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھی بات. زکوٰۃ جب نکالیں تو زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں نا, اس کا ایک آخری مسئلہ سن لیجئے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں آج کل, زکوٰۃ ہمارا نکل رہا ہے مثال کے طور پہ 2,00,000 روپے, تو کیا کیا کہ 10-15 غریبوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اور رمضان آ رہا ہے تو 25 کلو چاول کا بستہ لے لیا, کچھ اور تیل لے لیا, صابن لے لیا, اور یہ سب لے کر کے کہتے ہیں اس کو کٹ. کیا کہتے ہیں؟ کٹ, کٹ یا کٹ, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہاں, بنا کر کے وہ لے جا کر کے دے دیتے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے کٹ بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں ان کا زکوٰۃ نہیں ہوگا. علماء کے صحیح قول کے مطابق ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ پھر سے زکوٰۃ نکالے پیسہ سے. اگر پیسے سے زکوٰۃ نکل رہا ہے, اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ تنخواہ دار آدمی ہیں, آپ کو بس ابھی تنخواہ آئی ہے, ہم کہیں گے کہ آپ اپنے اس تنخواہ کا کپڑا خریدو, گھر بنا لو, فلاں کرو, تو آپ ہم کو کیا کہیے گا؟ پیسہ میرا ہے کہ تیرا ہے؟ تو کون ہوتا ہے میرے کو رائے دینے والا کہ میں گھر بناؤں, کہ کپڑا خریدوں, کہ چپل خریدوں, کہ جوتا خریدوں؟ یہ مال غریبوں کا ہمارا نہیں ہے.
آپ مال لے جا کر کے ان کو مالک بنا دیجئے. یہ بھی مت کہیے کہ یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں آپ کو, آپ اپنے بچے کا فیس ادا کر دیجئے گا. نہیں, وہ فیس ادا کرے کہ جلا دے, کہ کھائے, کہ پھینک دے, کہ وہ خود کسی کو صدقہ کر دے, وہ اس کا مالک ہے. ہم کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. تب رہا کہ کٹ بنانا یہ اچھا کام ہے, نفلی صدقات ہیں آپ کے پاس, زکوٰۃ کے علاوہ ہے, اٹھائیے 2-4 لاکھ روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے کٹ بنا کر کے آپ تقسیم کیجئے. زکوٰۃ کے پیسے سے کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے کا غریب مالک ہے, اور جو مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس پیسے کو کیا کرنا ہے. ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اگر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. الا یہ کہ کوئی غریب آ کر کے کہے ہاسپٹل کا معاملہ ہے, ہاسپٹل میں بل ہم کو ادا کرنی ہے, آپ ہمارا بل ادا کر دیجئے. وہ خود آ کے کہہ رہا ہے آپ سے, آپ جائیے ادا کر دیجئے. کہہ رہا میرے بچے کا فیس اسکول میں باقی ہے, آپ فیس ادا کر دیجئے زکوٰۃ کے پیسے, آپ جائیے کر دیجئے ادا. ایک مسافر آیا, کہا کہ ہم لٹ پھٹ گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ذرا گھر تک جانے کا ٹکٹ خرید دیجئے. ہاں بھائی چلیے آپ کا خرید دیتے ہیں. وہ خود ظاہر کر رہا ہے خواہش, تو ہم لے جا کے نہیں لادنا اس کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کٹ بنا کر کے اتنا لے جا کر کے اس کے پاس دے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پھر چاول بیچتا ہے. جو چاول ہم نے خریدی ہے 50 روپے کلو, بنیا اس کو 30 روپے میں اس سے خریدتا ہے, 20 کا نقصان اس کو ہوتا ہے. ایسا کیا فائدہ اس کام کا؟ اچھا, ہم لوگ جو ہے نا آج کل اپنا دماغ لگاتے ہیں ہر مسئلے میں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہ ہوتے ہیں. شریعت کے اگر راستے میں چلیں تو شریعت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سب کے لیے خیر ہے. زکوٰۃ الفطر کو یعنی صدقۃ الفطر کو شریعت نے یہ کہا کہ غلہ نکالو. وہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, غریب کے لیے بہتر ہے کہ پیسہ نکالیں گے, غلہ نکال کے وہ کیا کرے گا, یہ کرے گا. اور زکوٰۃ میں جہاں کہا ہے کہ پیسہ دے دو تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں, پیسہ دے دیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا, چاول دے دیں گے تو 1 مہینہ آرام سے کھا لے گا, روزہ اچھے سے رکھ لے گا, یہ کر لے گا, وہ کر. یہ فیصلہ آپ کو کرنا نہیں ہے. شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے, غریبوں کے ہم زیادہ ہمدرد ہیں یا اللہ اور اس کے رسول؟ کون ہے ہمدرد؟ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق چلیے. کچھ لوگ ساڑی خرید کے تقسیم کر دیتے ہیں, ہاں, کچھ لوگ کپڑے خرید کے تقسیم, فل پینٹ شرٹ کٹ پیس منگاتے ہیں, اور کہیں سے بنگلور سے کہیں سے منگا لیا 1 لاٹ اور اس کو تقسیم کر دیا. ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا, اور جس نے ایسا کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنی زکوٰۃ نکالے. وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوا. ہاں, نفلی صدقہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہوتا کیا ہے, ہم نے قرضہ دیا, اب قرضہ لینے والا قرضے کو سخت کر گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس کو زکوٰۃ میں ہم شامل کر لیں. بولے ہوگا؟ بولے بھائی ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں, نوٹ بندی کے ٹائم میں فیصلہ آیا تھا, فتویٰ آیا تھا, اسی ملک سے لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو پرانے 500 کے اور 2000 کے نوٹ ہیں اس کو مدرسے میں دے دیجئے اور خیال کر لیجئے کہ زکوٰۃ دے دیا. اس سال پہلے ہی دے دیا زکوٰۃ. وہ انویلڈ کرنسی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ویلڈ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں ادا ہو گیا. اب مدرسے والے سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے لیں گے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر کے اس کو ہرا کر لیں گے. کھلواڑ ہے شریعت, جیسے چاہا جو چاہا جہاں چاہا جیسے چاہا ویسے استعمال کر لیا. جب اس پیسے کی ویلیو ہی نہیں ہے, اس نے کہہ دیا کہ لیگل ٹینڈر ہی نہیں ہے یہ نوٹ, آج کے رات سے 8 بجے سے یا 12 بجے رات سے وہ نہیں ہے لیگل ٹینڈر, تو نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا, اس کی مالیت ختم ہو گئی. اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ڈلہا بچا ہے کہ آپ اس کو لے جا کر کے, جو کوئی نہ لے اس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے حوالے اس کو کر دیجئے, شریعت کے حوالے اس کو کر دیجئے. تو یہ سب 2 نمبری نہیں چلے گی اللہ کی شریعت میں, اور یہ سب معاملہ چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لہذا ہاں, کچھ آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سال بھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, ہم زکوٰۃ ہی نکالیں گے. ٹھیک ہے بھیا, آپ جب بھی دے رہے ہیں نیت کر کے دیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور اس کا حساب رکھیے.
سال بھر میں جب آپ کا زکوٰۃ نکل رہا ہے اس حساب کو لے آئیے کہ ہم نے 10,000 15,000 20,000 سال بھر میں ہم نے غریبوں کو تقسیم کیا ہے، اب اتنا پیسہ آپ اپنے زکوٰۃ سے مائنس کر لیجئے. لیکن فرض زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ دیں نیت کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ارادہ کریں کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. تب جا کر کے زکوٰۃ ہوگی. نہ کسی کو قرضہ دے دیا اور وہ قرضہ دینے سے انکار کر دیا تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو زکوٰۃ میں اس کو محصول کر لیں گے اور تم زکوٰۃ کھانے والے ہو گئے. ایسا نہیں چلے گا. اچھا کچھ قرضوں کے مسائل ایسے بھی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ سے لیا قرضہ، لے کر کے 1 سال کی مہلت پہ لے گیا تھا، 2 سال ہو گیا ابھی تک دیتا نہیں ہے، اب مانگنے سے ٹال مٹول کرتا ہے. کون نکالے گا زکوٰۃ؟ کون نکالے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ دے گا، وہ ڈبائے گا نہیں، سوخت نہیں کرے گا، دے گا، تو کہا آپ نکالیے زکوٰۃ اگر یقین ہے تو. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نا اب پیسہ ملنے والا نہیں ہے تو اب اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنا نہیں ہے. 4 سال 3 سال 5 سال بعد جب کبھی وہ دے گا تب 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.